بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور طویل گفت و شنید کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ترامیم کی اونٹنی کس کروٹ بیٹھے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا لہجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تھوڑا سا تلخ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اچانک مولانا فضل الرحمان کی سرگرمی میں اضافہ اور ان کی ملاقاتوں کے سلسلے یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز جو لب و لہجہ استعمال کیا وہ بھی کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ لیکن اہم ترین اس میں بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کے بعد گھر جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کے بعد گھر جا رہے ہیں، اور وہاں سے کہاں جائیں گے، اور پھر JUFA کو جب یہ تسلی ہوئی تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف سے ملاقاتوں کے جو شیڈول ڈیسائیڈ کیے اور پھر PTI سے جو مذاکرات کا ایک اندیہ دیا، وہ یہ تمام معاملات کیا ہیں، ان پر آج کے ویلاگ میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ سے وہی پرانی التماس کہ اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگے تو مہربانی کر کے اسے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئکن دبا دیجیے گا تاکہ بر وقت آپ تک میرے ویلاگز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جاری ہے۔ مختلف ممالک کے وفود اور سربراہان پاکستان میں موجود ہیں، اور آج سے یہ جو اجلاس ہوگا یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان کی خاص طور پر گرتی ہوئی معیشت کو ایک سہارا مل سکتا ہے، اور پاکستان کی سفارتی محاذ پر ایک عمران خان کے دور میں جو ایک سلسلہ ٹوٹا تھا وہ بحال ہو سکتا ہے اور بحال ہونے جا رہا ہے۔ ہم SCO کے تمام جو اراکین ہیں یا جو ممبر ممالک ہیں، سربراہان ہیں، پاکستان آمد پر ہم ان کا دلی طور پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ وہ جو بھی کریں اچھا کر کے اٹھیں۔ بہرحال ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز کراچی میں جو لب و لہجہ استعمال کیا وہ بہت تلخ تھا، کیونکہ ایک طویل مشاورت کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بلاول بھٹو زرداری تھک گئے ہیں۔ اب انہوں نے جو بات کی یا جو چیزیں کہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے، ان کے اگر موڈ پہ چلیں، اگر ان کے موڈ پہ چلتے ہوئے ترامیم کے حوالے سے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے عدالت کو یعنی یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ عدالت ایک عامر کو تو اس کی مرضی کے مطابق آئین بنانے، ترمیم کرنے، معطل کرنے، اسے کاغذ کا ٹکڑا قرار دینے، اور پھر لیگل فریم ورک آرڈر یعنی LFO جاری کرنے، PCO جاری کرنے کی اجازت تو دے دیتی ہے، لیکن پارلیمان جس کا کام ہی قانون سازی اور آئین میں ترامیم اور آئین سازی ہے، اس کو روکا جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ان نام نہاد وکلا کے لیے شرم کی بات ہے جو پارلیمان کو اپنا کام کرنے سے روک رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین کے آرٹیکل 70 سے لے کر 77 تک جتنی بھی شقیں ہیں وہ واضح ہیں، کہ ان میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پارلیمان کا کام ہی آئین سازی ہے، لیکن اس پارلیمان کو آئین سازی سے یا ترامیم سے روکا جا رہا ہے، پارلیمان کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان نے بھی حیران کن باتیں کی ہیں۔ گزشتہ روز میرپور خاص، ٹنڈولا اور ان علاقوں میں تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہماری مرضی کے بغیر آئین میں ترامیم نہیں ہو سکیں گی۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مذہبی انتہا پسندی کتنی طاقتور ہو چکی ہے۔ مذہبی قوتیں کس حد تک طاقتور ہو رہی ہیں، اتنی طاقتور ہو رہی ہیں کہ گزشتہ روز کراچی میں جو مظاہرہ ایک ہوا تھا شاہ نواز کنبھر کے حوالے سے رواداری کمیٹی کی طرف سے، ان میں خواتین کی جس طرح بے حرمتی کی گئی، جس طرح انہیں گھسیٹا گیا، جس طرح انہیں اٹھا کر موبائلوں میں پھینکا گیا، سندھ حکومت کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کو تو شرم آنی چاہیے، خاص طور پہ بختاور کو تو سوچنا چاہیے کہ یہ اس صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور اس حد تک خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس حد تک ان کی توہین ہوتی ہے، اس حد تک ان کی تذلیل ہوتی ہے کہ ان کو ٹانگوں سے بازوں سے پکڑ کر لٹکا کے گھسیٹ کر موبائلوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ شرم کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے، ڈوب کر مرنے کی بات ہے یہ۔ اور پھر وزیر داخلہ اور یہ سارے بیٹھ کر آئے جی پریس کانفرنسز کرتے ہیں،
اور بےہودہ قسم کی تعویلیں دیتے ہیں. قتل ہوا ہے آپ کے صوبے میں، ایک بے گناہ قتل ہوا، اس کو جلا دیا گیا، اس کی لاش تک تدفین کرنے کی یہ تو انتہا پسندی کی انتہا ہے نا، اور پھر بھی آپ انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ انتہا پسندی کا لیول ہے کہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر آئین میں ترامیم نہیں ہو سکیں گی، اور حکومت نے اگر ایسا کرنے کی کوشش کی، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو ہم سڑکوں پر ہوں گے. یہ وہ مولانا فضل الرحمان ہے جس کے والد مفتی محمود صاحب نے آئین بنوایا، پھر آئین کے خالق ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک پہنچانے میں جنرل ضیاء کی سہولت کاری کی. افسوس کی بات ہے 9 ستارے ابھی تک بھولے نہیں ہیں، سب یاد ہے. ماضی بعید کی بات نہیں، ماضی قریب کی بات ہے. اور مزید کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ چوری شدہ مینڈیٹ پر وجود رکھتی ہے، اور یہ چوری شدہ ایک جعلی حکومت ہے. تو آپ نیگوشیٹ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ بات چیت کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ کس کو وزیر اعظم سمجھ کر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ آپ کس کو صدر سمجھ کر ایوان صدر میں جاتے ہیں؟ جو اس اسمبلی سے آپ برات کیوں لے رہے ہیں؟ وہ تو میٹھے لگتے ہیں، اور حلوہ تو ویسے ہی میٹھا لگتا ہے نا. تو مولانا صاحب حلوہ کھایا. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جو حکومت نے مسودہ تیار کیا تھا ترامیم کا، اس میں عوام کی تباہی تھی، بہت بھیانک تباہی تھی. اور آئینی ترامیم میں اب ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے. ترمیم کے نکات بھی ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے. پارلیمان سن رہے ہو؟ سن لو سن لو. ایک مولانا کہہ رہا ہے سن لو. سب اب ان کی مرضی کے مطابق ہوگا، ترمیم بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوں گی. اگر آپ ان کی بات نہیں مانو گے تو پھر وہ اپنے طالبوں کو لے کر، طالبان کو لے کر وہ سڑکوں پر آ جائیں گے، پھر امن و امان خراب ہوگا. عمران کی ایک دھمکی پر آپ لوگوں نے 15 تاریخ کے احتجاج کے معاملے پر حکومت نے اس حد تک کیا کہ ہم ڈاکٹر بھجوا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. تو کل کو اس ملک میں فیصلے دھمکیوں پر ہوا کریں گے. آئین سازی کے معاملات بھی دھمکیوں پر ہوں گے. تو کیا کہہ سکتے ہیں جی مولانا صاحب ہیں. اب مولانا صاحب کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ مولانا اپنا یہ سعید چودھری صاحب نے بھی ولاگ کیا، اس میں انہوں نے اس چیز کا وہ دیا. انہوں نے کہا کہ جی قاضی فائز صاحب، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب 25 اکتوبر کے بعد پاکستان سے باہر استنبول جا رہے ہیں. وہاں ان کے ہمشیرہ بیمار ہیں، وہ ان کی عیادت کریں گے، اور 25 کے بعد وہ جا رہے ہیں. یہ انہوں نے طے کر لیا. اور انہوں نے جتنے بھی حکومتی لوگوں نے رابطے کیے ہیں ایکسٹینشن کے حوالے سے یا سپریم کورٹ جو کانسٹیٹیوشنل اس میں جانے کے حوالے سے، انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی متنازع عدالت میں اب نہیں بیٹھیں گے، وہ نہیں بیٹھ رہے. اور یہ ان کا بہت اچھا فیصلہ ہے، بجائے اس کے کہ جنہوں نے کبھی نظر ضرورت کے لیے امروں کی سہولت کاری کرنے والے ججوں کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ بیٹھیں. ان عدالتوں میں جو آئین کو روند کر رکھ دیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ایسا آپ نہ بیٹھیں. آپ کا فیصلہ بہت اچھا ہے، بہت قابل تعریف ہے فیصلہ. افسوس ہے کہ ایک شخص جو آئین اور پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتا ہے وہ کسی کو پسند نہیں ہے. اور جب وہ چیف جسٹس بنتا ہے تو اس کے پیچھے جو سینئر پیونی جج ہے وہ ان سے ملاقات کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے مت ڈرو، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے چھوٹے بھائی ہو. یہ لو ریزگنیشن 25 اکتوبر کے بعد میں چیف جسٹس نہیں رہوں گا، آپ کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے؟ پھر بھی وہ سازشیں بند نہیں ہوتی. اب اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں آپ سے آگا وہ آپ بتاتا ہوں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ پارلیمانی کمیٹی جو ترامیم کے حوالے سے بنائی گئی تھی اس کا اجلاس 17 اکتوبر تک ملتوی ہو گیا. 17 کو وہ اجلاس ہوگا. 17 کو سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی ہے ترامیم کے حوالے سے، ترامیم کے خلاف، اس کی بھی سماعت ہوگی. اور ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے. اور مولانا فضل الرحمان آج بلاول بھٹو زرداری سے مل رہے ہیں، کل مولانا ہی تو ہیں، بہرحال نواز شریف صاحب سے لاہور میں ملیں گے. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن سے ملیں گے. اور آئی تھنک کہ 17 تاریخ کو یہ مسودہ ٹیبل بھی ہو جائے گا اور منظور بھی ہو جائے گا. 17 سے آگے یا شاید 19 تاریخ ہو، 17 نہیں تو 19-20 تک ہو جائے گا. تو اس حوالے سے جو ذیلی کمیٹی بنائی گئی تھی، جو سفارشات کا جائزہ لے کر پارلیمانی کمیٹی کو جس نے رپورٹ پیش کرنی تھی، اس پارلیمانی کمیٹی نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو مسودے ہیں وہ یہی ہیں، پارلیمانی کمیٹی ان کا خود جائزہ لے، ہم نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. بہرحال
پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ تلخ ہے، سخت ہے، عدلیہ کا کردار مشکوک ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، ان کا ٹرائل عدلیہ کے دامن پر آج بھی داغ ہے، اور اس سزا موت سنانے والے ججز قبروں میں سکون سے سو رہے ہیں۔ یہ عدلیہ کے منہ پر ایک سیاہ کالک میں ڈوبا ہوا تماچا ہے کہ ایک عامر نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی کے پھندے پر چڑھوا دیا، اور عدالت اور جج سہولت کار بنے، اور وہ جج سکون سے پڑھیں۔ ان کو قبروں سے نکالو، نکال کر ان کو چوراہوں پہ لٹکا دو، پتہ تو چلے کہ آئین سے انحراف کیا ہوتا ہے، پتہ تو چلے کہ امروں کی سہولت کاری کیا ہوتی ہے۔ اور پھر افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو قتل ہو جاتی ہیں، ان کے قاتلوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عامر ملوث تھے۔ کون نہیں جانتا محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ مرتضیٰ بھٹو کا قتل دن دہاڑے ہوتا ہے، کیا ہوا ان کے قاتلوں کا؟ پیپلز پارٹی حکومت میں رہی، لیکن اپنی قائد محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتلوں کو سزا نہ دلوا سکی۔ اتنا بڑا مضبوط ایک جو ہے وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اس کے سامنے سیاستدان، پارلیمان سب کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو زرداری صاحب خود اتنا عرصہ جیل میں رہے، کن مقدمات میں جیل میں رہے؟ کہاں ہیں وہ مقدمات؟ کہاں ہیں ان کے فیصلے؟ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کو جس طرح توہین آمیز انداز میں ہٹا دیا گیا، پھر شریف فیملی، جس طرح نواز شریف کو ہٹایا گیا، جس طرح شریف فیملی کے ساتھ ظلم کی گئی، جس طرح ان کو ملک بدر کیا گیا ایک عامر کے کہنے پر، اور پھر ایک عامر کے ناجائز بیٹے عمران کے کہنے پر۔ تو عدالتوں نے اتنی بڑی سہولت کاریاں کی ہیں، اور آج کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ججز، انقلاب پسند ججز، عمران پسند ججز، پی ٹی آئی کے جو یوں سمجھ لیں کہ کلٹ کا جو حصہ ہیں، ان ججز نے حکومت کو گزشتہ روز بھی میں نے آپ سے کہا تھا کچھ یقین دہانیاں کرائی ہیں، سالس بیچ میں چھوڑے ہیں۔ اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں یہ حکومت کو کہا گیا ہے کہ جی کچھ ججوں کو غیر ضروری طور پر متنازع بنایا گیا۔ یہ غیر ضروری تھا، 63A غیر ضروری تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ غیر ضروری تھا، ملٹری کورٹس غیر ضروری تھا، آڈیو لیکس غیر ضروری تھا، گڈ ٹو سی یو ضروری تھا۔ یہ کانسٹیٹیوشن کے عین مطابق تھا، آئین کے مطابق تھا گڈ ٹو سی یو کرنا۔ غیر ضروری طور پر بندیالی مافیا کو غیر ضروری طور پر جو ہے وہ متنازع بنایا گیا، اور موجودہ جو 8 ججز ہیں کیا غیر ضروری طور پر متنازع بنے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 14 سپٹمبر کو جو 4 صفحات کی وضاحت جاری ہوئی وہ کیا ضروری تھی؟ اس کی ٹائمنگ کیا تھی؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ پھر 12 جولائی کا تفصیلی فیصلہ 187 کی ڈنڈی لگا کر کے ہم نے مکمل انصاف فراہم کیا ہے۔ آج آپ کا مکمل انصاف، عمران کے لیے 187 جاگ جاتا ہے، دوسروں کے لیے 187 سویا رہتا ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کا آڈٹ، کیا یہ آپ لوگوں نے بات نہیں کی کہ عمران خان کو یقین دہانی نہیں کرائی کہ اگر ہم آپ کو پرائم منسٹر بنا دیں تو پھر جو شرائط طے ہوئی وہ بتا دو نا عوام کو؟ کیوں نہیں بتاتے؟ بول دو کہ ہم نے یہ طے کیا ہے عمران سے، عمرانی ٹولے سے، عمرانی کلٹ سے، کہ آپ ملک کو تہس نہس کرو، ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دو، اخلاقیات کا جنازہ نکال دو، سیاست کو آپ سمندر برد کر دو، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قانون کو لپیٹ دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پارلیمان کو اسٹیبلشمنٹ کی ربر اسٹیمپ بنا دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پارلیمنٹ خود آپ کے لیے ربر اسٹیمپ بن کر کام کرے گی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آج کہتے ہو کہ غیر ضروری طور پر 8 فروری کے انتخابات کے آڈٹ کی بات آپ نے نہیں کی، کیا آپ نہیں سمجھتے؟ بہرحال جی، اب یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے حکومت کو، ان ججز نے، انقلابی ججز نے یقین دہانی کرائی ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد سپریم کورٹ کوئی مہم جوئی نہیں کرے گی۔ جی جناب، ان ججز نے، انقلابی ججز نے یقین دہانی کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کوئی مہم جوئی نہیں کریں گے، ہم ایسے کسی معاملے کو نہیں چھیڑیں گے جس سے جو ہے آئین کو یا پھر ہمارے ملک کا جو نظام سلطنت ہے وہ متاثر ہو۔ کہاں گیا آپ کا قانون؟ کہاں گیا آپ کا آئین؟ کہاں گئے آپ کے نظریات؟ کہاں گئے آپ کی سوچ؟ کہاں گئے آپ کے فلسفے؟ کیا ہوا؟ بس میں نے، سعید چودھری صاحب نے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا، میں آپ کو کھلم کھلا کہتا ہوں کہ منصور علی شاہ ملا تھا
اپنا جسٹس قاضی فائز صاحب سے، ان کو خوف تھا، ان کو ڈر تھا، انہوں نے لابنگ کی، انہوں نے گروپنگ کی، انہوں نے 8-10 جج اپنے ساتھ ملائے، انہوں نے قاضی فائز صاحب کو نہتا کیا، ایک ایسے شخص کو جو آئین اور پارلیمان کی بالادستی کی بات کر رہا تھا، جو آئین کے نفاذ کی بات کر رہا تھا، جو کہتا تھا مجھ سے آئین کے تحت بات کرو، اس کو جو ہے جس طریقے سے وہ جا رہا ہے، اچھا ہے جا رہا ہے، چلا جائے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی پاکستان کے نظام عدل کو، یہ ان مافیاؤں کو ضرورت نہیں ہے۔ قائد صاحب آپ سکون سے جائیں، آرام کریں، پھر یہ مرات لیتے ہیں، اتنی مرات لیتے ہیں، غیر ملکی دورے کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان ججز نے یقین دانی کرائی کہ ہم کوئی مہم جوئی نہیں کریں گے، ہم کسی ایسے متنازع کیس کو نہیں دیکھیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، جس طرح شیڈول چل رہا ہے اسی طرح چیف جسٹس بنے، یعنی ججز کی مرضی ہے کہ چیف جسٹس کون ہوگا۔ عدلیہ جائے، پارلیمان جائے بھاڑ میں، پارلیمان کے پاس ان ججز کی امپیچمنٹ کا اختیار نہیں ہے، پارلیمان کے پاس صدر کی امپیچمنٹ کا اختیار نہیں ہے، پارلیمان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، صرف اختیار ہے تو ہتھوڑا گردوں کے پاس ہے یا پھر لانگ بوٹوں اور سنگینوں والوں کے پاس ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح جو ملک بنتے ہیں نا، یا اس طرح جن ملکوں کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی معیشت اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح ہم جونج رہے ہیں، سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے، ریٹائرڈ ججز اور ریٹائرڈ جرنلز یہاں سے پیسہ امریکہ لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سی آئی اے کے ٹاؤٹ کے طور پر کام کرتے ہیں یہاں، اور پھر ان کو وہاں ریاستوں میں آباد کر دیا جاتا ہے، فارم ہاؤسز کھول کے دے دیے جاتے ہیں عوام کے پیسے سے۔ تو آپ کے پاس تو جو بھی کچھ ہے آپ نے صحیح کیا، آپ جا رہے ہیں، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا حصہ نہیں بن رہے، یہ اچھا فیصلہ ہے، لیکن اگر کہیں آپ پہ یہ دباؤ ہے کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے تو پلیز اس کو کنسیڈر کریں، آپ مت بنیں۔ اس گندگی میں اگر آپ پاؤں اپنے رکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے اپنے ہی کپڑے گندے ہوں گے، آپ کے اپنے ہی کپڑے خراب ہوں گے، تو اسی لیے آپ دور رہیں۔ یہ نظریہ ضرورت کے تحت چلنے والا سب کچھ ہے، یا نظریہ ضرورت زندہ ہو چکا ہے۔ جو آرمی کہہ رہی تھی کل تک کہ ہم غیر سیاسی ہو چکے، وہ پھر سیاسی ہو چکے، ان کا سیاست میں پاؤں تک گھسے ہوئے۔ لیکن یہاں پر جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات واضح طور پر بتا کر جاتا جاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ منصور علی شاہ کو ہم چیف جسٹس نہیں بنائیں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنے ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔